مومن صالح کو دفن کر دیا جاتا ہے تو منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں کہ شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا؟ وہ یہ جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تھا کہ تو یہی جواب دے گا، اس لیے کہ تیری موت ایمان پر ہوئی ہے اور تو اسی پر اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد جہنم کے دروازے کو کھول کے بتایا جاتا ہے اگر تو انحراف کرتا تو تیری یہ جگہ ہوتی، پھر اسے بند کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تیری جگہ ہے، یہ تیرا مسکن ہے۔ اور جب نیک صالح مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے، زکوٰۃ اس کے دائیں طرف، صدقہ اس کے بائیں طرف، اور دیگر اس کے اعمال اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی عذاب والی چیز قبر میں آتی ہے تو یہ چیزیں اس مومن صالح کی طرف اس چیز کو آنے نہیں دیتی۔ لیکن اس کے برعکس جب منافق اور اللہ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو منکر اور نکیر اس سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے سنا تھا، مجھے کچھ معلومات نہیں ہے، صرف میں نے سنا تھا کہ کوئی نبی آیا ہے۔ اس کے بعد اس کے سر اور اس کے دائیں بائیں پیروں کی طرف کوئی چیز نہیں ہوتی جو اس عذاب کو روکے۔ چنانچہ جنت کے دروازے کو کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے نافرمان انسان، اگر تو نے اللہ کی احکامات کی پاسداری کی ہوتی، یہ جنت تیرا مسکن ہوتی، یہ جنت تیرا مقام ہوتی، لیکن یہ جنت کے اندر تیرا گھر نہیں بلکہ تیرا مقام، تیرا مسکن جہنم ہے۔ چنانچہ جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر لپٹ جاؤ، اور زمین اس پر لپٹ جاتی ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کو، مومن صالح پرہیزگار کو قبر کے اندر میٹھی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، قبر کی وحشت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمارے قدموں کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھے، اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔